السلام علیکم ناظرین، میں محمد طلحہ عباسی لے کر حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جشن رمضان۔ دوستوں، آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ روز موجود رہتے ہیں علامہ اعجاز فرخ صاحب، اور روز ہی وہ ہمیں اپنے ایک بیان سے نوازتے ہیں۔ تو آج 20ویں رمضان کے موقع پہ اپنا 20واں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، اب ہم رمضان کے آخری دہے میں داخل ہوا چاہتے ہیں، اور اس وقت ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ انسان کو اپنی حیات کس طرح سے بسر کرنی چاہیے، اپنی زندگی کس طرح سے بسر کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حیات انسانی ہی پر غور کریں اور یہ فکر کی جائے کہ حیات ہے کیا۔ ذات واجب نے متعدد مقامات پر جب تذکرہ کیا ہے تو یوں اس نے ارشاد کیا کہ انسان جب روح کو اس کے بدن پر عرض کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی اٹھ، تو وہ اڑ گیا۔ لیکن جب آپ بنظر غائر دیکھیں، غور سے اس کو دیکھیں کہ حیات کیا ہے، تو میں یہ عرض کرنے کے موقف میں ہوں کہ جب کسی سے پوچھا جائے کہ حیات کیا ہے تو یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی مچھلی سے پوچھے پانی کیا ہے۔ ہم حیات میں گھرے ہوئے ہیں، ہر وجود کی اپنی ایک حیات ہے، ایک زندگی ہے، ایک دور ہے اس کا، خواہ وہ کوئی وجود ہو۔ اگر کوئی پہاڑ ہے، ہمالیہ پہاڑ، اس کی بھی ایک حیات ہے، اس کی بھی ایک زندگی ہے۔ سمندروں کی بھی اپنی ایک زندگی ہے، صحراؤں کی اپنی ایک زندگی ہے، ہر ذرے کی اپنی ایک زندگی ہے۔ ہمارے اطراف زندگی ہی زندگی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ انسانی حیات کئی مرحلوں سے ہو کے گزرتی ہے، اور کئی مرحلوں کو تمام کرنے کے بعد اپنی زندگی کو ایک خاص مقام پر لے آتی ہے۔ خود ذات واجب نے ان مراحل کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بات گزشتہ تقریروں میں بھی آ چکی، لیکن میں آج کسی اور زاویے سے آپ کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ انسان کو مٹی سے خلق کیا۔ مفکرین نے جب اس مسئلے پر غور کیا تو ان کے پاس نتائج کچھ اور نکلے۔ انہوں نے کہا کہ مرحلہ در مرحلہ انسان کی حیات بدلتی رہی۔ وہ مٹی سے چلا اور پھر اس نے وہ منزل سر کی تو مٹی گئی، اور قرآن نے کہا کہ پھر ہم نے اس کو نطفے میں منتقل کیا۔ نطفیت گئی، پھر علقیت میں بدل دیا، یعنی کلوٹڈ بلڈ کی صورت میں آیا۔ علقیت گئی، اس کو مضغیت میں منتقل کیا، یعنی نمو پذیر گوشت، آہستہ آہستہ کلوٹڈ بلڈ سے نمو پذیر گوشت۔ یہ سب مراحل حیات ہیں، یہ سب حیات کے مرحلے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مضغے کے بعد عظام کی صورت آیا تو اس کی ہڈیاں ترتیب پاتی چلیں۔ عظام سے آگے بڑھا تو لحم یعنی گوشت پوست ترتیب پاتا چلا، صورت شکل بنتی چلی۔ لحم سے اٹھا تو تب تبہ کی منزل میں آیا۔ یہ گفتگو میں اس سے پہلے بھی ایک تقریر میں عرض کر چکا ہوں، صرف اس لیے میں نے اس کا اعادہ کیا کہ وہ لوگ اس تقریر کو نہیں دیکھ پائے ہوں، وہ بھی اس فکر سے مسلسل ہو جائیں۔ جب اس فکر سے مسلسل ہو جائیں تو اب تبہ کے بعد نمو ہے، بڑھتا چلا، آگے بڑھتا چلا، تبہ سے بڑھتا چلا عمر۔ لیکن یہ بات ایک اہم مسئلہ بنی ہوئی ہے ماہرین نفسیات کے پاس بھی اور انسانی حیات میں بھی، کہ بدن تو بڑھتا ہے انسان کا، اس کے ساتھ ساتھ
عقل کی بھی ترقی ہے، ذہن کی بھی ترقی ہے، فکر کی بھی ترقی ہے، حصول علم کے بھی زاویے بدلتے جاتے ہیں، اس کے مدارج ہیں بدلتے جاتے ہیں۔ جب یہ بات ہو گئی تو کبھی کبھی آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ بعض مقامات پر اور بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان کی عمر تو بڑھ گئی لیکن اس کی ذہنی ترقی رک گئی، اس کی فکری ترقی جامد ہو گئی، اس کی عقل ایک مقام پر رک گئی۔ اس کو کہتے ہیں مینٹل ریٹارڈنس، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم عموماً سن و سال کو دیکھنے کے عادی ہیں، ہم یہ نہیں دیکھنے کے عادی ہیں کہ عقل کتنی بلند ہے۔ مسئلہ صرف بدن کا نہیں ہے، مسئلہ حیات انسانی میں اس کی عقل کا بھی ہے، اس لیے کہ انسان کو ممیز کیا، اس کو بلند کیا عقل ہی سے، اس کی تمیز ہی عقل ہے، اس کا نشان امتیازی ہی عقل ہے، اس کی پہچان ہی اس کی عقل سے ہے۔ جو اگر عقل سے محروم ہو تو پھر دیوانے کی کوئی عبادت بھی نہیں، دیوانے کی کوئی شفاعت بھی نہیں، اس لیے کہ دیوانے پر تکلیف بھی نہیں۔ مینٹل ریٹارڈنس اگر ہو جائے تو سن و سال کو لے کر کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ لیکن قرآن کا نقطہ نظر کچھ آپ عجیب پائیں گے، حیات کے سلسلے میں قرآن کا نقطہ نظر آپ کچھ اس سے ہٹ کے پائیں گے۔ ایک آیت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قرآن شریف سے اس آیت کو کہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے صاحبان ایمان جب کبھی تم کو اللہ اور اس کا رسول آواز دے تو جواب دینے میں عجلت کرو، فوراً جواب دو تاکہ تم کو زندگی ملے۔ دیکھیے آیت کا رجحان دیکھیے، آیت کے تیور دیکھیے، آیت کے مخاطبت کا انداز۔ اس خطاب پہاڑوں سے نہیں ہو رہا ہے، خطاب درختوں سے نہیں ہو رہا ہے، خطاب بے جان اشیاء سے نہیں ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، استجیبوا للہ وللرسول، جب کبھی تم کو اللہ اور اس کا رسول پکارے، آواز دے تو جواب دینے میں عجلت کرو، تعجیل کرو تاکہ تم کو زندگی ملے۔ اس ضمن میں آپ سے یہ واقعہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں ابی بن کعب، عدلۂ صحابہ میں سے ہیں، اور ان کی روایتیں بھی بہت مشہور ہیں، ان کی روایتیں بھی لی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار رسالت مآب مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیکھا ابی نماز پڑھ رہے ہیں، آواز دی ابی، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو آئے خدمت علی میں سرکار کی، کیا سرکار آپ نے مجھے آواز دی تھی؟ یا رسول اللہ آپ نے مجھے آواز دی تھی؟ کہا ہاں میں نے تمہیں آواز دی تھی مگر تم نے جواب نہیں دیا۔ تو کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، تم نے یہ نہیں سنی کہ جب کبھی تم کو اللہ یا اس کا رسول آواز دے تو جواب دینے میں عجلت کرو تاکہ تم کو زندگی ملے؟ اور میں نے تم کو آواز اس لیے دی تھی کہ جب کبھی تمہاری زندگی میں زبور، تورات یا انجیل کا کوئی عالم ملے، اس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے کہنا کہ سورہ فاتحہ کا جواب وہ اپنی کتابوں میں کہیں سے ڈھونڈ کر لائیں۔ یعنی زبور میں، تورات میں اور انجیل میں کہیں سورہ فاتحہ جیسا سورہ نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد سرکار نے کہا بھائی میں نے تم کو اس لیے آواز دی تھی کہ تم نماز میں یہ سورہ پڑھنا بھول گئے تھے۔ اب یہ علم رسول ہے، یہ مقام رسول ہے، یہ مشاہدہ رسول ہے، اس سلسلے میں تو میں کچھ عرض نہیں کر سکتا۔
لیکن میرے عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ جب کبھی اللہ اور اس کا رسول آواز دے، پکارے، تو جواب دینے میں عجلت کرو تاکہ تم کو زندگی ملے، تم کو حیات ملے۔ اور اگر کوئی نہ آواز کا جواب نہ دے تو احد کے میدان میں اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ اس گھاٹی پہ کھڑے رہو، اس گھاٹی کو نہ چھوڑنا، یہاں سے مت ہلنا۔ مگر جب دشمن نے یہ چال چلی کہ وہ اپنا اپنا سامان پھینک کر پیچھے ہٹنے لگے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان مال غنیمت کی طرف دوڑیں گے۔ اس رجحان کے پیش نظر سرکار رسالت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ خبردار اس گھاٹی کو نہ چھوڑنا، یہاں سے مت ہلنا۔ لیکن جب مال غنیمت وہ پھینک کر جانے لگے تو لوگ دوڑنے لگے مال غنیمت کی طرف، یہ سوچ کر کہ جنگ مغلوبہ ہو گئی ہے، وہ شکست کھا چکے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے چال چلی، جب یہ لوگ اندر چلے گئے تو وہ دونوں طرف سے انہوں نے ان لوگوں کو گھیر لیا۔ اب جب یہ بھاگ رہے تھے تو اللہ کا رسول ان کو آوازیں دے رہا تھا، ادھر آؤ، اس طرف مت جاؤ، گھاٹی کو نہ چھوڑو۔ لیکن لوگ دوڑ رہے تھے، تو یہ حیات نہیں تھی، چلتی پھرتی میتیں تھیں جو دوڑ رہی تھیں احد میں۔ یہ مقام ہے۔ اب غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ زندگی اور حیات اگر ہر وجود میں ہے تو کچھ خیال اور مفکرین کا یہ بھی ہے کہ جب جماد فنا ہوتا ہے تو وہ نبات میں منتقل ہو جاتا ہے، جب نبات فنا ہو جاتا ہے تو وہ حیوان میں منتقل ہو جاتا ہے، جب حیوان فنا ہو جائے تو وہ انسان کی صورت۔ مگر یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، یہ تناسق کا مسئلہ ہے، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ جو نظریہ ہم سے قرآن نے بیان کیا ہے وہی نظریہ ہمارے پاس ثابت ہے۔ اور یہ بات البتہ بڑے غور کرنے کی ہے کہ جب رسول پکارے تب تو سنائی دے، لیکن آیت میں صرف رسول نہیں ہے، آیت میں جب کبھی تم کو اللہ یا اس کا رسول پکارے تو جواب دینے میں عجلت کرو، تعجیل کرو، فوراً جواب دو تاکہ تم کو زندگی ملے۔ تو پوچھنا یہ ہے ذات واجب سے بڑا دستبستہ کہ رسول کی آواز تو سنائی دے گی، اللہ کی آواز کیسے سنائی دے؟ آیت میں تو یہ ہے جب کبھی تم کو اللہ یا اس کا رسول پکارے، اللہ اور اس کا رسول پکارے تو جواب دینے میں عجلت کرو۔ رسول کی آواز تو سنائی دے گی، اللہ کی آواز کیسے سنائی دے؟ تو مفہوم فقط یہ ہے کہ جب رسول آواز دے تو وہ بغیر منشاء الہی آواز نہیں دے گا، بغیر مشیت الہی کی آواز نہیں دے گا۔ اس کی آواز بمشیت ایزدی ہے، اس کا بلانا بمشیت ایزدی ہے، اس کی آواز بمنشاء پروردگار ہے۔ اس کو کسی کو آواز دینا، کسی کو طلب کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ کی مرضی یہی ہو۔ تو اسی لیے ذات واجب نے دونوں باتوں کو رکھا کہ جب کبھی تم کو اللہ اور اس کا رسول آواز دے تو جواب دینے میں عجلت کرو، تعجیل کرو، فوراً جواب دو تاکہ تم کو زندگی ملے۔ ایک پہلو اور بدلوں، تقریر کو ایک اور زاویے پر لے جاؤں تاکہ سمجھنے میں اور فکر کرنے میں میرے ناظرین کو ذرا سہولت ہو۔ جب ہم کہتے ہیں لکڑی تو آپ کا تصور ہاتھ کی چھڑی پر بھی گیا، دروازے پر بھی گیا، تخت پر بھی گیا، کرسی پر بھی گیا۔ لکڑی کہا تو جو جو چیزیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں تصور ان تمام پر گیا۔ لیکن جب کہا کرسی تو اب اور چیزیں ذہن سے ہٹیں، فقط کرسی ذہن میں آئی، توجہ مرکوز ہوئی ایک طرف۔ یعنی جب ہم نے لکڑی کہا تو پھیل گیا، جب کہا تخت یا کرسی تو ماہیت میں آئی۔ اس کو فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں ماہیت، یعنی سمٹ کر ایک صورت ابھری۔
एक तसव्वुर उभरा। इसी तरह से जब कहा जाए इंसान, तो उसकी पूरी हयात के साथ एक हयूला उठा। और जब कभी कहा जाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो एक हयूला ऐसा उठा जो इबादत परवरदिगार में है, इताअत रसूल में है, इत्तिबाए खत्मी मर्तबत में है। तो ये हुआ ईमान की एक सूरत। और जब ईमान की एक सूरत बनी तो उसका लाए अमल ये बना कि वो कुरान और सुन्नत रसूल पे अमल करे। आज आलम इस्लाम की पूरी कोशिश ये है कि इंसान की हयात का मरकज फ़कत यही हो, फ़कत यही हो। और उसके लिए जब हयात पा जाए, जी उठे, तो फिर उसके बाद एक और मरहला आता है कि जहां लुत्फ़ इलाही के कुछ तकादे भी हैं इंसान से। तकलीफ किया इंसान को, तो तकलीफ की वजह सबसे बड़ी ये थी कि ज़ात वाजिब ने अपने हुब्बे ज़ात, इन इस्तिलाहों का महफूज कीजिए, ये बड़ी अहम इस्तिलाहें हैं। हुब्बे ज़ात यानी परवरदिगार आलम को खुद अपनी ज़ात से जो मोहब्बत है, चूंकि वो ऐन इल्म है और कमाल इल्म है, तो कमाल इल्म पर जब उसने अपने आप को चाहा, तो इसको कहते हैं हुब्बे ज़ात, इम्बसात ज़ात। तो अब उसने इस कायनात की खिलकत से पहले तजल्ली फरमाई। तजल्ली पहली मखलूक। आहिस्ता आहिस्ता हम हयात तक आया चाहते हैं। और ये अहम गुफ्तगू, चूँकि आखिरी अशरे की तरफ हम सफ़र कर रहे हैं, अब मेरे पास 9 तकरीरें रह जाती हैं, जिसमें से ये तकरीर एक चल रही है। तो जब उसने तजल्ली की, तो पहली मखलूक तजल्ली इलाही। इसी को आप नूर अव्वल कहें, अक्ल अव्वल कहें, लौह अव्वल कहें, कलम अव्वल कहें, बल्कि और आगे बढ़ के कहूं तो दानाए सुबुल कहें, सुबह अज़ल कहें, जो कहें, तजल्ली फरमाई। और इस तजल्ली के वसीले से अब पूरी कायनात को खल्क किया। खालिक अज़ली है, उसने अज़ल को भी खल्क किया, तजल्ली अव्वल को भी खल्क किया। और इसी तजल्ली के वसीले से सारी कायनात को खल्क किया। खल्क करके अब वहां से ज़ात वाजिब की तजल्ली की 2 शुआएं चली। ज़रा सी ज़हमत दे रहा हूँ, थोड़ा सा तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए कि अगर ये बुनियादी चीज़ें छूट गई तो हम आगे के नताइज तक पहुँच नहीं सकें। 2 शुआएं चली, रेडिएशंस, 2 शुआएं। एक बराह रास्त आई कायनात में, डायरेक्ट रेडिएशन, और एक बेवास्ते तजल्ली अव्वल आई। जो पहली शुआ आई रहमानियत की, वो सब पर है, वो जमात पर है, वो नबात पर है, वो हैवान पर है, वो इंसानों में सब पर है, काफिर पर है, मुशरिक पर है, मुल्हिद पर है, सब पर है। वो शुआए रात जिसे रहमानियत कहते हैं, वो फिरौन को भी रिस्क दे रहा है, नमरूद को भी रिस्क दे रहा है, काफिर को भी रिस्क दे रहा है, मुशरिक को भी रिस्क दे रहा है, जो खुदा बेजार है उसको भी रिस्क दे रहा है, जो बतन मादर में है, इल्म इलाही में है कि वो आगे चलकर क्या होने वाला है, मगर रिस्क उसको भी फराहम कर रहा है। रुबूबियत उसके साथ भी चल रही है, हिफाजत उसकी भी हो रही है, तरबियत उसकी भी हो रही है। इसको कहते हैं रहमान। और ये शुआ रात है अपनी मखलूक पर ज़ात वाजिब की। लेकिन खदर के साथ मेरा ख्याल है कि हम आखिरी दहे में हर ताक रात खदर की रात से गुजरने वाले हैं, इबादतों की शबों से गुजरने वाले हैं, मगर खदर के साथ, यानी मुकद्दर कर दिया उसको। हाँ, मेरा ख्याल है कि मैं इस लफ्ज़ की थोड़ी सी आपकी खिदमत में शरह कर दूं। हम मुक़द्दर के माने किस्मत समझते हैं, ये माना नहीं है मुक़द्दर के। मुक़द्दर के माना है छिपा हुआ,
लुगत में मुक़द्दर के माने हैं छिपा हुआ। हम जब ये कहते हैं कि हमारे मुक़द्दर में था, तकदीर में था, यानी छिपा हुआ था, अब सामने आया। इसी तरह से उसने मुक़द्दर कर दिया। सूरज का निकलना मुक़द्दर है, उसका डूबना मुक़द्दर है, चांद का निकल आना मुक़द्दर है, ज़मीन की गर्दिश मुक़द्दर है, मौसमों की तब्दीली मुक़द्दर है, नुजूम व कहकशां का अपनी अपनी जगह पर मुकर्रर होना, उनकी हरकत करना, सूरज के साथ पूरी निज़ाम शमसी के साथ होकर सफ़र करना एक समत मुकर्रर में मुकर्रर है। ये सब मुकर्रर है, ये मुक़द्दर है। यानी वो उनको रख दिया, बस वहाँ ज़ाते वाजिब ने वहाँ रख दिया, इख्तियार नहीं दिया कि वो अपनी मर्जी से हरकत करे, मुक़द्दर कर दिया। अब ये बात कि जब उसकी तजल्ली चली तो तजल्ली को कबूल कौन करे और मुनकिस कौन करे, यहां से मैं एक ज़ाविया ले रहा हूं तकरीर का। एक किरण आई रास्त और एक किरण आई बेवास्ते तजल्ली अव्वल, बेवसीले तजल्ली अव्वल, ये दूसरी किरण। वो रहमानियत की किरण है, ये रहीमियत की किरण है। रहमानियत की किरण सबके लिए रहमान है, लेकिन जो किरण वसीले से आ रही है, उस तजल्ली अव्वल के वसीले से आ रही है, जिसे आप दानाए सुबुल कहें, मौलाए कुल कहें, खत्मुल रसूल कहें, अशरफुल मुरसलीन कहें, खातमुन नबीन कहें, रहमतन लिल आलमीन कहें, अब्दुल मुवय्यद कहें, रसूल मुसद्दद कहें, मुस्तफिल अमजद कहें, या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। जब नबूवत से हो के किरण शुआ पलट के आ रही है, तो ये किरण हिदायत बन रही है हयात के लिए। मैंने आपको इतनी जो जहमत दी, महज इसलिए जहमत दी कि आप इस मंजिल तक पहुंच सके, मगर मख्ते में आप पड़ी है सुखन गुस्तराना बात। एक पहलू ये भी देखिए, किरण तो आई, दोनों किरणें आई, लेकिन रूबरू जो कोई भी मखलूक हो उसमें सलाहियत जज़्ब होनी चाहिए। अगर वो रहमानियत को कबूल कर रहा है, सलाहियत जज़्ब होनी चाहिए। रिज़्क़ को दे रहा है, सलाहियत जज़्ब होनी चाहिए। और अगर बेवास्ते रहीमियत आ रही है, तो कबूलियत का अगर दर्जा नहीं है, कबूलियत की अगर सलाहियत नहीं है, कबूलियत का अगर ज़र्फ़ नहीं है, जिस आईने पर वो किरण आई, अगर उस आईने में जंग हो, तो फिर इनकास क्या हो, पलट के रिफ्लेक्शन क्या हो, दूसरे तक जाए कैसे, कबूल कैसे करे। पत्थर पर भी सूरज की किरण है, नबातात पर भी सूरज की किरण है, समंदरों पर भी सूरज की किरण है, जमीन पर भी किरणें हैं, सबका जज्ब है, सबकी कबूलियत है, लेकिन जज्ब अलग अलग है, कबूलियत अलग अलग है। कुछ धातें बड़ी जल्दी गर्म हो जाती हैं, कुछ चीजें बड़ी देर में गर्म होती हैं। समंदर पर उस किरण का असर यह है कि वहां से पानी बखारात बन के उड़ने लगता है। अलग अलग असर है। यही हाल कुछ इंसान का भी है। जब रहमानियत की किरण आई तो सब पर यकसां आई, लेकिन जब रहीमियत की किरण बेवास्ते मूसा आई तो नमरूद ने कबूल, फिरौन ने कबूल नहीं किया। जब बेवास्ते इब्राहिम आई, नमरूद ने कबूल नहीं किया। जब बेवास्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा आई, अबू जहल और अबू लहब ने कबूल नहीं किया, इसलिए कि कुव्वत जज़्ब नहीं है, आईने में जंग है। कुर्बतों से क्या फर्क पड़ता है बतलाइए। मक्के ही में थे, एक बुलजबी सी बुलजबी है, ओवैसे करनी, सलमान फारसी, हजरत अबू ज़र गफ्फारी, ये लोग मक्के के नहीं हैं, ये बड़ी दूर दूर से आए हैं। और इसके बावजूद तक़र्रुब ज़ात रिसालत में आपका आलम यह है कि हुजूर ने सलमान फारसी के लिए कहा, अस्सलमान मिन अहलिल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से हैं।
یہ خرب خربتوں کی منزلیں ہیں. یعنی اس آئینے میں انعکاس تجلی کیا اتنی صلاحیت و قوت تھی کہ اس نے جذب بھی کیا، منعکس بھی کیا، انعکاس بھی کیا. اور ابو جہل اور ابو لہب وہیں تو رہ رہے تھے مکے میں، اور دشمن ہوئے جا رہے تھے. اس کا مطلب تو ابو جہل کو بھی پروردگار نے رزق دیا، اس کو بھی 3 سے بنایا، نطفے کی منزل سے استخراج کیا، علقے کی منزل میں لایا، مضغے کی منزل میں لایا، عظام کی منزل میں لایا، لحم کی منزل میں لایا، اور اس کے بعد تباہ کی. اس کا بھی بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، لیکن یہ کہ وہ اپنی عقل کو صراط مستقیم کی طرف نہیں لے جا رہا ہے. گفتگو کو آپ محفوظ کر رہے ہیں، میں آپ تک پہنچا پا رہا ہوں گفتگو کو. دیکھیے ایک اور پہلو تاکہ یہ رخ ذرا روشن ہو جائے. پہلی تقریر ہے اس موضوع پر، میں نے موضوع کو بدلا ہے تھوڑا سا. ابلیس نے جب یہ خواہش کی کہ اسے مہلت مل جائے قیامت تک کی، آپ کی نگاہ میں ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں سجدہ نہیں کروں گا. کہا فخرج منہا انک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تو رجیم ہے. تو اس نے کہا اب جب کہ مایوسیوں نے مجھے گھیر لیا ہے تو مجھے اتنی تو مہلت دے دے، قیامت تک کی تو مہلت دے دے. ابلیس نے توحید سے انکار نہیں کیا. ابلیس قیامت کا قائل ہے، وہ مانگ رہا ہے مہلت قیامت تک کے لیے. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں جا کے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. میں قدوں میں نہیں، رخت قدوں میں نہیں، محفل تعیشات میں نہیں، محفل نشاط میں نہیں، آراستہ و پاراستہ مقامات پر نہیں، دولت مندوں کے گھروں میں نہیں، صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم پر، تیرے سیدھے راستے پر. آخری جملوں میں آتے آتے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دن میں ہر نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. تو اگر سیدھے راستے تک ہدایت ہو جائے، اگر صرف دعا اتنی ہی ہے کہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت ہو جائے، تو سیدھے راستے پر تو وہ بھی بیٹھا ہے، میں جا کے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. لیکن دعا یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. تخصیص دیکھیے، دعا یہاں تک نہیں ہے اہدنا الصراط المستقیم تک. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر اس کے بعد یہ بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر تو نے اپنی غضب کو نازل کیا. یہ ہے وہ انتخاب، یہ ہے حیات کا ایک رخ. ابھی تو میں حیات ظاہری پر ہوں. آپ کی حد تک کہ مجھے اجازت دیجیے، کل میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تو پھر ہم حیات باطنی پر گفتگو کریں گے. جب تک کہ آپ اپنا خیال رکھیں. روزوں سے آپ گزر رہے ہیں، میری دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، ہر آسمانی بلا سے محفوظ رکھے، ہر وبائی بلا سے آپ کو محفوظ رکھے. آپ کے بچے خوش و خرم رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. شکریہ، خدا حافظ. دوستوں آپ سن رہے تھے علامہ اعجاز فاروق صاحب کا 20واں بیان. جی ہاں، آج 20ویں رمضان کے موقع پر انہوں نے بیان پیش کیا. بہت ہی خوبصورت بیان، بہت ہی آنکھیں کھول دینے والا بیان. امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ضرور کچھ سوال آئے ہوں گے. اگر سوال آئے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے وہ سوال پوچھنا ہم سے نہ بھولیں. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.